السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ضمائر پڑھی تھیں اور ٹوٹل ہماری کتنی ضمائر ہو گئی تھی؟ 10۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ۔ ہو، ہوم، اور اس کے بعد کیا تھی؟ ہا، ہننا، اور کا، کم، اور کی، کننا، اور چھوٹی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ 10 ضمائر ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے الفاظ ملائے تھے، جیسے کہ رب ملایا تھا تو ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربہا، اس کا رب۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ مؤنث کی۔ ربہن، ان عورتوں کا، ان سب کا رب، ربو کا، ربکم، ربو کا تیرا رب، ربکم تم سب کا رب، ربو کی تو ایک عورت کا رب، ترجمہ وہی ہوگا تیرا رب، ربکن تم سب عورتوں کا رب، اور ربی میرا رب، اور ربنا ہمارا رب۔ اب دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہوگا میں نے کہیں جگہ چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی پیچھے جائیں کلاسز میں۔ الفاظ تعداد کے اعتبار سے کتنی قسم کے ہوتے تھے؟ 3۔ واحد، مثنیٰ، مثنیٰ۔ انگلش میں اور اردو میں تو مثنیٰ نہیں ہوتا نا، تو آپ غور کریں گے، میں مثنیٰ کا ٹاپک تھوڑی دیر بعد آتا ہوں ہر چیز میں۔ تو ضمیروں کے اندر بھی مثنیٰ ہوتا ہے۔ یہ واحد تھی، یہ جمع تھی، یہ واحد تھی، یہ جمع تھی، یہ واحد جمع، واحد جمع، واحد جمع۔ مثنیٰ کہاں گیا؟ قرآن میں مثنیٰ کی ضمیریں استعمال نہیں ہوئی، لیکن ہوئی ہیں، تو اس لیے میں لکھوا رہا ہوں تاکہ چارٹ مکمل ہو جائے۔ اس ایک کی کتاب، اس ایک کا رب۔ اب مجھے بولنا ہے ان 2 کا رب، ان 2 مذکر کا رب، تو سمپل یہاں پر ہما بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ہما، ان 2 کا، ان 2 کا۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس یہ چیز انگلش اور اردو میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ عربک میں تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ واحد، جمع، مثنیٰ۔ تو عربک میں جو ٹوٹل ضمائر ہوتی ہیں نا، جو ٹوٹل پروناؤنس ہوتے ہیں، وہ 14 ہوتے ہیں، 14۔ اب دیکھیں خود بخود 14 ہو جائیں گے۔ ابھی بات ہو رہی ہے ان 2 کی، کن کی؟ 3rd-person، ان 2 کا رب۔ یہاں پر یہ مذکر کی بات ہوئی ہے، یہاں پر مؤنث کی بات ہوگی، لیکن ضمیر سیم رہے گی۔ اگر مجھے بولنا ہے ان 2 عورتوں کا رب، جب بھی میں ہما بولوں گا، مجھے بولنا ہے ان 2 مردوں کا رب، جب بھی میں ہما بولوں گا۔ ٹھیک ہے، مثنیٰ میں یہاں پر مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہے، دونوں میں ہما آئے گا، دونوں میں ہما آئے گا۔ جیسے آپ کی پیج نمبر 45 پہ کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں، نیچے دیکھیں، بالکل پیج پہ بالکل نیچے، ہما، ربہما، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان 2 کا رب، لباسہما، ان دونوں کا لباس۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں آئی تھی یہ آیت کہ ان دونوں کا لباس۔ تو یہ والی ضمیر میں جوڑ رہا ہوں، پیج نمبر 45 پر دیکھیں، آپ کو ایگزامپلس ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہمیں کانٹیکسٹ سے معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کن 2 مذکر کی، کن 2 مؤنث کی، یا ایک مذکر ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو ہم سمپل ان 2 کریں گے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ان 2 کا، ربہما، ان 2 کا رب۔ اسی طرح لباسہما، ان 2 کا لباس۔ اسی طرح ابوہما، ان 2 کے باپ، ان 2 کے ابو۔ قومہما، ان دونوں کی قوم۔ ٹھیک ہے، 2 کو دونوں کر دیا میں نے، ان دونوں کی قوم۔ تو یہ لہجوں سے گھبرائے نہیں کریں، یہ اردو کے لہجے ہیں۔ ان 2 کی قوم، ان دونوں کی قوم، تو 2 دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کی قوم۔ اسی طرح ولیہما، ان دونوں کا ولی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ واپس دیکھیں کیا چیز پڑھی ہے، جو بلیک کلر سے لکھی ہیں وہ تو پریویس ضمیر تھیں، ہم نے پیچھے پڑھ لی۔ اب میں ریڈ کلر سے اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ اب نیا پڑھنا ہے۔
उन दो मुज़क्कर की बात होगी जब भी हुमा, उन दो मुअन्नस की बात होगी जब भी हुमा। अब मुझे बोलना है तुम दो का रब, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है का और की के बाद। अब मुझे बोलना है तुम दो का रब, क्या बोलना है? तो सिंपल का से कुमा हो जाएगा, आपके नोट्स में लिखा हुआ है कुमा, क्या हो जाएगा? कुमा। इसी तरह की से क्या हो जाएगा? कुमा। तुम दो का, इसका तर्जुमा क्या है? तुम दो का तर्जुमा क्या था? तेरा, यानी तू एक का, तेरा। और कुम का तुम सब का, तो दो कहाँ गए? दो ये रहे, कुमा तुम दो का। इसी तरह मुअन्नस के लिए बोल रहे तो कुमा तुम दो का, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है दो की, तो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम ज़मीर है। और सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो मुअन्नस के लिए मुज़क्कर मुअन्नस की दोनों की ज़मीर सेम है मुसन्ना के लिए, ठीक है? मुसन्ना के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों ज़मीर सेम हैं। अब मुझे बोलना है तुम दोनों का रब, तो कैसे बोलूँगा? रब्बु कुमा, रब्बु कुमा। तुम दो का रब, तुम दोनों का रब, तुम दोनों का रब। मिसालें आपके लिखी हुई जो कुरान में आई हैं, कौमुकुमा, कौमुकुमा तुम दोनों की कौम, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, कुलूबुकुमा तुम दोनों के दिल, माअकुमा तुम दोनों के साथ। कुरान में ये हुमा और कुमा इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, बस यही एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार्ट जब हम बनाएंगे तो कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अब ज़मीर याद करें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। इसको ई पढ़ लें, या पढ़ लें, प्रोनाउंस तो नहीं हो सकती तो या पढ़ते हैं इसको, ठीक है? ये, या, ना। अब गौर करें, प्रोनाउंस 3 किस्म की होती हैं। शुरू की 6 एक किस्म की होती हैं, थर्ड पर्सन शुरू की 6 थर्ड पर्सन, यानी इसमें बात होगी किसी गायब बंदे की जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना वो मैं हूँ ना जिससे मैं मुखातिब हूँ वो है, जिसके बारे में बात हो रही है वो है। इसके बाद 7 से 12 नंबर तक जो प्रीपोजिशंस हैं, प्रोनाउंस हैं, वो सेकंड पर्सन की हैं, जो मेरे सामने है। तू एक, तुम दो, तुम सब, तू एक मुअन्नस, तुम दो मुअन्नस, तुम सब मुअन्नस। और ये लास्ट वाली क्या है? फर्स्ट पर्सन की, मैं और हम। समझ आ गई? अभी तक हम इन प्रोनाउन के साथ अल्फाज जोड़ रहे थे। क्या जोड़ रहे थे? क्या जोड़ रहे थे? अल्फाज, कलम, रब, कौम, किताब वगैरह वगैरह। अब आज की क्लास का टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? ज़माइर के साथ हुरूफ को जोड़ना। हुरूफ और लफ्ज़ में थोड़ा डिफरेंस करें। हुरूफ हमने पढ़े हैं, हुरूफ जार पढ़े हैं वगैरह वगैरह, अभी जोड़ लेना। यानी इन ज़माइर के साथ अब हुरूफ भी जोड़ेंगे हम। इन ज़माइर के साथ क्या करेंगे? हुरूफ भी जोड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, ठीक है? ली का तर्जुमा क्या है? के लिए। ली का तर्जुमा क्या है? के लिए। अब ली अगर हु से जुड़ेगी तो क्या तर्जुमा होगा? अगर ये हर्फ है ना, इन सारी ज़मीरों को अब इस हर्फ से जोड़ना है हमें, तो क्या हो जाएगा? लहू। अब एक एक वर्ड को तर्जुमा करना आपको अलग से बताया जाता तो आप क्या क्या याद करते? पहले आपको हुरूफ याद करवा दिए, अब आपको ज़मीर याद करवा दी। अब किसी भी हर्फ को किसी भी ज़मीर से जोड़ दें, तर्जुमा आपके अंदर से ख़ुद इंशाअल्लाह निकलेगा, रट्टा नहीं लगेगा। यहाँ पे कहीं पर भी तर्जुमा आपके लिखा हुआ नज़र आ रहा है और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जो मुश्किल हो आप मुझसे पूछेंगे। ली को हु से मिलाया तो क्या बन गया? लहू। उसके लिए, यहाँ से मिलाएंगे तो लहुमा, उन दो के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहा, लहुन्ना, सॉरी लहा यहाँ पर आएगा और लहुमा, ठीक है, जगह कम थी तो एक मिस हो गई थी। और फिर लहुन्ना, उसके लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए, उसके लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए। अब इसी तरह का के साथ जोड़ें, लका, लकुमा, ये पूरा आपके नोट्स में लिखी हुई है, पूरा चार्ट बना हुआ है। और फिर लकुम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुरान का। हर पेज में आपको दर्जनों ज़मीर के साथ हुरूफ मिले हुए नज़र आएंगे, हर पेज पे दर्जनों। यानी ये जो चार्ट बनने लगा है ना, हर पेज पे आपको इस चार्ट में से दर्जनों अल्फाज नज़र आने वाले हैं, हर पेज पे कुरान के इंशाअल्लाह। तेरे लिए, तुम दो के लिए, तुम सब के लिए, लकी, लकुमा, लकुन्ना,
اور لی لنا مشکل ہے. اب ایک اور ورڈ لیتے ہیں. ایک ورڈ ہے فی. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, فی کیا ہے؟ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. حروف جار لگائیں گے شروع میں, پھر دوسرے حروف بھی لگا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جتنے ابھی ہم نے حرف پڑھے ہیں نا وہ سارے لگا کے دیکھیں گے. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. جب فی کو ضمیر سے ملائیں گے تو اس طرح لکھیں گے فی, یا کو شوشہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے, فی ہی کیا کر دیں گے؟ اس میں. فی ہی اس میں. فی ہی ہم نے بولا تھا نا کہ کبھی یہ پیش سے پڑھا جاتا ہے کبھی زیر سے, تو اس لیے میں نے یہاں پہ اعراب نہیں ڈالنا. کبھی پیش آئے گا کبھی زبر آئے گا. فی ہی اس میں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کسی مذکر مرد کی بات ہو رہی ہے. اس مذکر مرد میں ممکن ہے مرد کی بات ہو رہی ہو, ممکن ہے کسی مذکر چیز کی بات ہو رہی ہو. تو جو ہو اور ہا ہے نا, یہ مذکر اور مؤنث چیزوں کے لیے بھی استعمال ہے. ہاں ٹھیک ہے, جیسے جنت میں تو کیا بولوں گا میں؟ فی ہا اس میں. جنت مؤنث ہے نا, فی ہا. اگر میں بولوں گا گھر میں تو فی ہی اس میں. تو یعنی یہ مذکر چیز کی جگہ بھی آ سکتا ہے یہ پروناؤن. اور فی ہما, فی ہم, فی ہم, فی ہا, فی ہما, فی ہننا. فی کا تجھ میں, فی کا آپ میں. فی کما, فی کم اپنے نوٹس دیکھیں. فی کما, فی کم, فی کی, فی کما, فی کننا, فی یا. اگر فا چھوٹی سے ملے گا تو کس طرح یعنی یہ یوں لکھا جائے گا نا, فی اس طرح لکھیں گے نا. یہ ایک تو فی ہو گیا اور یہ, تو اس کو دیکھو کس طرح لکھیں گے. دو یا کو ایک یا بنا دیں گے, دو یا کو, اور یوں پڑھیں گے فی یا مجھ میں. فی یا مجھ میں. اور کیا ہو جائے گا؟ فی نا ہم میں. فی نا ہم میں. ایک اور حرف لیتے ہیں, علا پر. علیہ, علیہما, علیہم, علیہا, علیہما, علیہن, علیکا تجھ پر. اسی طرح علیہ, اس طرح کیا ہو جائے گا؟ علیہ. اور علینا ہم پر. اسی طرح آگے نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ من. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ من. تو من کو ملائیں, من ہو, من اس سے, من ہما, من ہم ان سب سے. اب میں ڈائریکٹ پوچھوں, من کم تم سب سے, منی, منا, منہا اس ایک عورت سے, منی, منی اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے, منی مجھ سے, اور منا ہم سے, منا ہم سے. اسی طرح من کے بعد کون سا لفظ ہے؟ الا. الا کا ترجمہ کیا تھا؟ کی طرف, ٹورڈس, ٹو. فی ہی اس کی طرف, فی بول رہا ہوں, الیہ اس کی طرف, الیہما. الا ہے نا, تو الا کو کیا لکھیں گے؟ الیہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ جس طرح الا کو علیہ کر دیا, الا کو کیا کر دیا؟ علیہ. اس طرح الا کو کیا کر دیں گے؟ الیہ. یہ یا جو ہے یہ سوشے والی یا بن جائے گی. الیہ اس کی طرف, الیہما, الیہم, الیہا, الیہما, الیہن, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکن, الیہ. الیہ کس طرح پڑھیں گے؟ الیہ. اور الینا ہماری طرف. ان کا ترجمہ کیا تھا؟ سے یا بارے میں. انہو اس سے یا اس کے بارے میں. انہم ان سے یا ان کے بارے میں. ان کا تجھ سے یا تیرے بارے میں. انی یعنی ہر ورڈ کے 14 ورڈ بنیں گے. ہر حرف سے ضمیر سے ملیں گے تو کیا 14. تو آپ کو ایک ایک ورڈ الگ پڑھاتے تو یہ چارٹ آپ کو ایک انٹلیکچوئل طریقے سے پڑھا دیا آپ کو. ہر پیج میں آپ کو اس میں سے انشاءاللہ درجنوں الفاظ نظر آئیں گے قرآن میں. ان کا ہو گیا. انا ہم سے. ان کے بعد کیا ہے؟ اچھا آپ کو بتایا گیا تھا حروف جار میں سب سے مشکل حرف کون سا ہے؟ بی. اب دیکھیں آپ کو ترجمہ کرنا مشکل ہوگا. بی. بی کا ترجمہ کیا تھا؟ 6 ترجمے تھے. تو کوئی بھی ابھی کر دیں تو ابھی ہمیں کانٹیکسٹ نہیں پتہ. ٹھیک ہے, کوئی بھی کر دیں. اس کے ساتھ, اس پر, اس میں, اس کو, سب ترجمے تھے نا. تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ جب کانٹیکس آئے گا تو ہم آرام سے کر لیں گے. تو کوئی بھی ایک ترجمہ کر لیں, سے کر لیں, اس سے, بسم اللہ, یا ساتھ کر لیں, بھی اس کے ساتھ, بھی اس کے ساتھ, بہما, بہم, بی کس طرح لکھیں گے؟ بی میرے ساتھ, اور بنا ہمارے ساتھ, بنا ہمارے ساتھ, یا مجھ پر,
میرے اس طرح کر کے. اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے عندہ. عندہ کا ترجمہ کیا تھا؟ میں کچھ ورڈ ہر حروف کروا رہا ہوں. بہت سارے حروف ہیں جن کے ساتھ جڑ کے آ سکتی ہیں. یہ ایگزامپلس کے طور پہ میں کرا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جتنے بورڈ پہ آ سکتے ہیں, جتنے میں اس میں نوٹس میں لکھ سکتا تھا. یعنی آپ کو ایک رول بتا دیا کہ جس طرح یہ ضمائر الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں, اس طرح یہ حروف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہیں. یہ حروف ہیں نا سارے, لی, فی, علی, من, الی, بی, عندہ, تو اس طرح یہ ساری ضمائر حروف کے ساتھ بھی جڑ کے آ سکتی ہیں. تو ترجمہ آپ کے اندر سے انشاءاللہ خود نکلے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے ترجمہ کیسے کر لیا ہے. اتنی ایگزامپلس آپ سے کرا لی گئی ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود بخود ترجمہ بنائیں گے. عندہ, اس کے پاس, عندہم, ان سب کے پاس, عندکما, تم دو کے پاس, کما, تم دو کے پاس, عندی, عندنا. سمجھ آ رہا ہے؟ اس طرح مع, مع کا ترجمہ کیا تھا؟ ساتھ, معہو, اور معی, معنا, معہم, معہا. تو یہ پوری کلاس دیکھیں گے نا تو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے الفاظ کو اتنا مکس اپ کر کے کہ وہ خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. یہ رٹے لگانے والی چیزیں نہیں ہیں, رٹے لگائیں گے پھر بھول جائیں گے. پوری کلاس ترتیب سے دیکھیں, خود بخود آپ کے پاس پریپیئر ہوتے جائے گا, بلڈ ہوتے جائے گی آپ کے پوکیپس. تو ماں کے ساتھ بھی آپ چارٹ بنا لیں گے, بنا ہوا ہے, ترجمہ کر لیں گے. معہو, معہما, معہم, معہا, معہما, معہن, معکا, معکما, معکم, معکی, معکما, معکن, معی, معنا. اس طرح لاسٹ ہے غیر, غیرہو. غیر کا ترجمہ کیا ہے؟ علاوہ, کے علاوہ. غیرہو لا الہ الا غیرہ, کہ کوئی الہ نہیں مگر اس کے علاوہ. الا غیرک, لا الہ الا غیرک, کوئی الہ نہیں مگر اس تیرے علاوہ. تو غیرک ہو, اس کے علاوہ. غیرہما, غیرہم, غیرہا, غیرہما, غیرہن, غیرک تیرے علاوہ. غیرکما, غیرکم, غیری, غیرنا, ہمارے علاوہ. مشکل ہے. اب ایک پوری نظر ڈالیں اس پورے چارٹ پر. پورا چارٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. 14 ضمیریں ہیں یہ آپ کے رائٹ پر, ٹھیک ہے, اور ان 14 ضمیروں کے ساتھ ہم نے 11 حروف جوڑے ہیں ایگزامپلس کے طور پہ. کتنے حروف جوڑے ہیں؟ لی, فی, علی, من, الی, عن, بی, عندہ, مع, غیرو. کتنے حروف جوڑے ہم نے؟ 11. اس طرح اور بھی حروف جڑ سکتے ہیں. تو قرآن میں اگر ان ضمائر کے ساتھ حروف جڑوا آ گیا تو سب سے پہلے ضمیر کا ترجمہ آپ کو یاد ہے. آپ کو دیکھنا ہے ان حروف کا ترجمہ کیا ہے, پھر ان حروف کا ترجمہ اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی یہ ضمائر الفاظ کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتی ہے اور کبھی کبھی حروف کے ساتھ جڑ کے. اب نیچے نوٹ پڑھیں, نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے اسی پیج میں. درجے بالا تمام ضمائر. کون سی ضمائر؟ یہ 14 کی 14 ضمائر. 6 تھرڈ پرسن کی, 6 سیکنڈ پرسن کی اور 2 فرسٹ پرسن کی. یہ درجے بالا تمام ضمائر کسی لفظ یا حروف کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہیں. یعنی کبھی بھی قرآن میں یہ ضمیر آپ اکیلے نہیں دیکھو گے, ٹھیک ہے. اگر اکیلے نظر آ جائے بالفرض تو وہ یالی ضمیر نہیں ہوگی. وہ یالی ضمیر پھر وہ کچھ اور ہوگا, وہ یہ ضمیر نہیں ہوگی. اگر کہیں آئے گی قرآن میں یہ الگ لکھا ہوا بھی نظر آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے, نہ وہ لفظ سے جڑا ہوا ہوگا نہ وہ حروف سے, تو پھر وہ یہ ضمیر نہیں ہے. تو کہ یہ ضمیر ہمیشہ یا تو لفظ سے جڑ کر استعمال ہوگی یا حرف سے جڑ کر. بس کی نشانی آپ کو یاد رکھنی ہے. اگر یہ ضمیر ہے تو اس سے پہلے یا تو لفظ ہمیشہ موجود ہوگا یا کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوگا. تنہا کبھی استعمال نہیں ہوں گی. اگر تنہا استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ ضمیر نہیں ہے, کچھ اور ہے. وہ قرآن کے اندر, عربک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جیسی لگتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جیسی لگتی ہیں. آپ بول گئے ہو کا مطلب تو اس کا تھا, ہو کہیں اور بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ تو کچھ اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یالی ضمیر نہیں ہوگی. پیج نمبر 46. اچھا, جو پیج نمبر 45 میں جو حروف کے ساتھ ہم نے جوڑے ہیں اس کے ساتھ کیا ترجمہ ہوا ہے, اس کا, ان کا, تیرا, وغیرہ وغیرہ. اب پیج نمبر 46 میں 2 حروف کے ساتھ جوڑے ہیں میں نے. پہلا حرف ہے انا. انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. اس کے ساتھ جوڑو انہو. کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اس کا. یہ ترجمہ نہیں ہوگا, تھوڑا سا خیال کر لیں, اس کا ترجمہ نہیں ہوگا.
اس کا کیا چیز، تو ترجمہ نہیں بن رہا. تو جب یہ ورڈ انا سے ملے گا تو اس کا ترجمہ اس کا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک وہ. ٹھیک ہے، خود بخود آپ کے منہ سے نکلے گا. تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ضمیر جڑے، ٹھیک ہے، جیسے انی، بے شک میں، میرا نہیں. ٹھیک ہے، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا ہمارا والا ترجمہ نہیں ہوتا، میں اور ہم والا ترجمہ ہوتا ہے. یہ آپ کو خود بخود پریکٹس کرتے ہوئے سمجھ آ جائیں گے، اور اگر نہیں بھی آئے سمجھ تو انشاءاللہ 2 کلاسز بعد یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے. مثال کے طور پہ ابھی سمجھ لیں، انہو، بے شک وہ. نوٹس میں دیکھیں، انہما، بے شک وہ دونوں. انہم، بے شک وہ سب. انہا، بے شک وہ ایک عورت مؤنث. انہما، انہن، بے شک وہ سب عورتیں. انکا، بے شک تو. اب یہ نہیں ہوگا بے شک تیرا. تیرا کیا چیز؟ اگر یہ ہوتا تیرا رب تو یوں لکھتے، ان رب کا، بے شک تیرا رب. اگر ڈائریکٹ ان کا لکھیں گے تو یہ اس کا ترجمہ تیرا نہیں ہوگا، تو ہوگا، بے شک تو. انکما، بے شک تم دونوں. انکم، بے شک تم سب. انکی، انکما، انکننا. انی کیا ہو جائے گا؟ انی اور اننا. آپ نے خود بولا اننا، لیکن قرآن میں اننا استعمال نہیں ہوگا. 2 نون جمع ہوگا نا تو اننا استعمال ہوگا. کیا ہوگا؟ 1 نون گرا دیں گے، 1 نون. تو کہ بولنا مشکل ہے، بولنا اننا. یہ انا تو یہ رہا اس کا، اور یہ نا الگ ہے، تو 3 نون جمع ہو گئے. تو انہوں نے 1 نون گرا دیا، انہوں نے 1 نون یعنی ختم کر دیا. تو کیا بن گیا؟ انا. اسی طرح انا سے جوڑیں. انا کا ترجمہ کیا تھا؟ انا، بے شک. انہو، بے شک وہ. انہما، انہم، بس انا بن گیا. انی، انا، بے شک ہم. انہم، انہن، انکا، انکی، انکننا، انکننا. کننا کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ رٹے سے یاد نہیں ہوں گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، رٹا نہیں ماری گا ان کو، بس آپ رٹے مکس اپ ہو جائیں گے. رٹا نہیں ماریے گا. مثال دیکھیے، مثال خود بخود اس کا ترجمہ دیکھیے، خود بخود یاد ہو جائے گا. خود بخود یہ اب تصویر آپ کے ذہن میں بن جانی چاہیے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. یہ تصویر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کننا جیسے ہی بولا ایک دم سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہاں پہ ہوتا تھا، نیچے کی طرف ہوتا تھا. ہم بولا اوپر کی سائڈ ہوتا تھا، یا نیچے ہوتا تھا سب سے، ہو سب سے اوپر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آج کے ہی پڑھنا تھا ہمیں. کیا پڑھنا تھا؟ پریویس کلاس میں ہم نے انہی ضمائر کو الفاظ سے جوڑا تھا، رب، قلم، کتاب، قرآن، ٹھیک ہے، رسول. آج انہی ضمائر کو کمپلیٹ ضمائر پڑھی 14، پھر انہی ضمائر کو حروف کے ساتھ جوڑا. تو اس طرح کے بہت سارے حروف، جیسے لاکن سے بھی جڑتی ہے. لاکن، لاکنی، لیکن میں. لاکنہو، لیکن وہ. اس طرح کے بہت سارے حروف آپ کو ملیں گے جیسے یہ ضمائر جڑی ہوئی ہوں گی. ضمائر ہو گئی ہیں. ایکسرسائز نکالیں پیج نمبر 46. آج جو آپ کو ووکیبلری دی جائے گی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی مشکل تو نہیں بولوں گا لیکن ٹرکی بولوں گا. زو، زال واو پیش زو. جہاں پر بھی یہ ووکیبلری ورڈ نظر آئے اس کا ترجمہ ہوگا والا. کیا ترجمہ ہوگا؟ والا. زو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والا. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، واللہ اور اللہ، ذو والا، ذو الفضل العظیم. سب سے پہلے ملائیں نہیں. وا کا مطلب اور، اللہ، اللہ، ذو والا، عظیم، فضل، فضل، عظیم، عظیم. اب ملائیں. اور اللہ فضل والا، اور اللہ فضل والا ہے، اور اللہ فضل والا ہے. یہ عظیم کیا چیز ہے؟ یہ عظیم کیا چیز ہے؟ اس کی صفت ہے. کیسے فضل والا؟ اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اگر یہاں پہ عظیم نہیں ہوتا تو جملہ پھر بھی مکمل ہو گیا تھا. اور اللہ فضل والا ہے، اور اللہ فضل والا، اور اللہ فضل والا، فضل والا ہے. فضل کیسے فضل والا؟ اس کی ایک صفت بیان کر دی، فضل العظیمی. اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اسی طرح ربکم
تمہارا رب ذو رحمتن، ترجمہ کریں رحمت والا ہے. ربکم ذو رحمتن، تمہارا رب رحمت والا ہے. کیسی رحمت والا؟ اس کی صفت بیان کر دی، واسعہ وسیع. ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے. آپ کو یاد ہے پریویس کلاس سے بھولے تو نہیں ہیں، مرکب وصفی کا ترجمہ الٹا کرتے تھے، ملا کے کرتے تھے. جہاں پر بھی مرکب وصفی نظر آ جائے، یہ مرکب وصفی ہے نا، تو ذو کا ترجمہ اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اب ذو کا ترجمہ اس پورے کے ساتھ ملا کے کریں گے. اور اللہ بڑے فضل والا ہے، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے. اسی طرح ان اللہ، اس کو سمجھ لیں، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس. یہ لام کیا چیز ہے؟ تاکید. آپ نے البتہ بولا تو کہ قرآن میں اس کا ترجمہ البتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، البتہ تاکید کے لیے. تو تاکید کے لیے جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ایک تاکید یہ رہی، بے شک اللہ میں واقعی کرتا ہوں، تو کہ واقعی کے اندر جو اسلوب ہے نا وہ قرآن میں تھوڑا تھوڑا میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ واقعی فضل والا ہے، بے شک اللہ واقعی فضل والا ہے. علی الناس، اچھا والا کرنے والا بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں، والا کرنے والا، ٹھیک ہے. بے شک اللہ واقعی فضل کرنے والا ہے. علی الناس ہی مشکل ہے، عربی مشکل ہے، ہاں. تو والا ہم کر سکتے ہیں کرنے والا، دینے والا اس طرح کر سکتے ہیں، لینے والا بھی کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے، کانٹیکس کے حساب سے. بے شک اللہ واقعی فضل والا ہے علی الناس، لوگوں پر. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو مغفرت، واقعی مغفرت والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، ان کے ظلم پر، یعنی اللہ ان کے ظلم کے باوجود بھی ان کے لیے مغفرت کرنے والا ہے. اللہ ان کے ظلم پر، ان کے ظلم ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے مغفرت کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اس میں نہیں لکھی، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ بڑے ظلم کر لیے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کے ظلم کے ہونے کے باوجود بھی ان پر رحم کرتا ہے. ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر. عالمین جمع ہے نا، عالمین پر. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غلبے والا ہے، غالب، عزیز غلبے والا، بے شک اللہ غالب ہے. ذو انتقام، انتقام والا ہے، انتقام لینے والا ہے. تو ذو کا ترجمہ کیا کر دیا ہم نے؟ لینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، انتقام والا ہے. اگر اللہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ انتقام بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پھر ظلم پر اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ انتقام بھی لیتا ہے. نیچے آ جائیں، ذو والی آیت ختم ہو گئی. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ. اب اس میں آپ کو ضمیر ساری مکس اپ آ رہی ہیں، ہما، ہما بھی آئے گی، کما بھی آئے گی، سب آئیں گی. ان اللہ ربی و ربکم. اگر نوٹس آپ کے سامنے نہیں ہیں آن لائن والوں سے میں بار بار گزارش کروں گا، ویڈیو کی، یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے نوٹس موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے کلاس اٹینڈ کریں، ایسے نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، و ربکم تمہارا رب ہے. ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، آسان ہے. ما لہم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی یا سمجھ لیں. ماں کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے؟ ماں کا ترجمہ نہیں ہے. ما لہم بھی من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں. یعنی کوئی بات ہو رہی تھی پیچھے کسی قیامت کی یا کسی بھی بات کی، تو اس کے بارے میں نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، بھی اس کا کر لیں یا اس کے بارے میں کر لیں. نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، تو یہاں پہ بارے میں بھی کر لیں. نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، ولا اور نہ، لی آبائہم ان کے آبا و اجداد کے لیے، نہ ان کے لیے کوئی علم ہے نہ ان کے آبا و اجداد کے لیے. نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم
اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی کوئی نہیں علم نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے لیے کوئی علم ہے، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھیں پردے میں ہیں، عن ذکری، میرے ذکر سے۔ اب میں جلدی سے کر رہا ہوں، خود غور کریں اس پر۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یا قومی، اے قوم، یا قومی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی یہ ہٹا دیتے ہیں، جیسے ربی لکھا ہوتا ہے نا، ربی، تو اس کو قرآن میں ربی بھی کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب۔ اور قومی، یہاں پہ بھی قومی لکھا ہوا ہے، اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میری قوم۔ یا قومی، تو یہاں سے چھوٹی گرا دیا، یہ چند مقامات پر ہی ہے، اس کو یاد کر لیے گا آپ۔ یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، مجھ میں، میرے ساتھ، مجھ پر۔ اب آگے سے تھوڑا پڑھتے ہیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ یا قومی، نہیں ہے، اے قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، مجھ میں، ضلالۃ، گمراہی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے، مجھ میں مسئلہ نہیں ہے۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں گمراہی، ولکنی، اور لیکن میں، لاکنی، اب دیکھیں چھوٹی ہے لاکن کے ساتھ مل گیا، یہ بھی حرف ہے نا، اور لیکن میں رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ اے لوگوں میرے اندر گمراہی نہیں ہے، میرے اندر مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بی، مجھ میں، مجھ پر، میرے ساتھ۔ اسی طرح ساری آیت آپ کو کرنی ہے، بہت آسان ہے۔ ان عبادی لیس، یعنی دیکھیں لاسٹ 4th آیت، ان، بے شک، عبادی، میرے بندے۔ جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں ان کو گمراہ کروں، قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا کہ چلو جاؤ تمہیں مہلت ہے، لیکن اللہ نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، ان، بے شک، عبادی، میرے بندے، لیسا، نہیں ہے، لکا، تیرے لیے، کس کے لیے؟ ابلیس کو مخاطب کر کے اللہ نے بولا کہ بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے، علیہم، ان پر، یعنی میرے بندوں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے بندے تیرے لیے نہیں ہیں ان پر سلطان، کوئی سلطنت، کوئی غلبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے بولا تھا کہ جاؤ تجھے مہلت ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی طاقت، کوئی سلطنت، کوئی بادشاہت، سلطان، سلطنت، کوئی پاور نہیں ہے، یعنی تیری پاور ان پر نہیں چلے گی۔ واپس ترجمہ دیکھیں، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر سلطان، غلبہ، تو تیرے لیے ان پر، میرے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ساری آیت آپ کو کوشش کر کے کرنی ہے۔ تو اس کلاس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ضمائر حروف کے ساتھ بھی مل کر استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری آیت کوشش کر کے سولو کریں، جو نہ آئے سولو ویڈیو اس ویڈیو کے بعد ہم ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ہیلپ لیں، وہاں سے بھی سمجھنا ہے تو پھر آپ ہم سے پرسنل میں کانٹیکٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔